بسم الله الرحمن الرحيم. بچہ بیمار، اس کی دوائی کے پیسے رکھنے ہیں، اس کے پاس فضول خرچی کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے، تو وہ بجٹ بناتا ہے. جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے بجٹ بناتا ہے. تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت پھر مانگنا پڑے. تو میرے بھائیو، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں، اور اس فقر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے. وہ فقر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبحیں، چند شامیں، اور پھر مٹی کی چادر ہے، اور مٹی کا بستر ہے، اور مٹی کی چھت ہے، اور وحشت کا گھر ہے، اور اندھیروں کا گھر ہے، اور کیڑوں کا گھر ہے، اور بھول جانے کی جگہ ہے، اور مٹ جانے کی جگہ ہے. پھر ہواؤں کے بگولے ہیں، اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے. اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. اب یہ کس کا چورا ہے کسی خبر. کتنے بڑے بادشاہ تہ خاک ہیں، مٹ گئے، نام ہی مٹ گئے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا. اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں میں بکھیر دیا، اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تمہیں یاد ہے جناب کلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا. تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی. حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو. تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو. آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے. 3 اندھیروں میں بنایا. اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی. انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا. ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا. اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے. ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے. چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا. ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے. اور یہ چیونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے. یہ ساری کائنات اور کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے.
مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا، مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی بھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس، میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ کھرب ہا کھرب قسم کی مخلوق، یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ اور اس سے آگے چلے جاؤ، کیا کچھ میرا رب بناتا ہے، اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی، گھٹ گئی، کم ہو گئی، میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے، ما کان ربک نسیا، کبھی نہ بھولے کبھی نہ بھولے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے بناتے مٹاتے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے، چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے، بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا اللہ، اپنے علم میں کامل، تخلیق میں کامل، وہ اللہ مجھے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، پھر کائنات کو میری خدمت کے لیے لگاتا ہے، پھر جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو دو جانیں میرے اوپر قربان ہونے کے لیے دن رات تیار ہوتی ہیں، ماں تھکتی ہے باپ کی گود، باپ تھکا ماں کی گود، اس کی چھاتیاں نہریں بن جاتی ہیں، 10 دفعہ اٹھوں، یہ وہی لڑکی ہے جو ماں کو پانی پلانے پر بھی آمادہ نہ ہوتی تھی، جو بھائی کو کہتی تھی خود پی لے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے ساتھ ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جب یہ ماں بنی ہے تو بچے نے 1 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 2 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 10 دفعہ اس نے کچھ کہا یہ اٹھی، اور خوشی خوشی، کسی سے گلا نہیں، شکوہ نہیں، کہنے والا کہہ دے بچہ ہمیں دے دیا کر، تو رات آرام سے سویا کر، صبح ہم سے لے لیا کر، کہ ہائے مر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں رات کا جاگنا تو سہ لوں گی، بچے کی جدائی نہیں سہ سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ دل سے محبت کھینچ لے تو کوئی کسی کے لیے نہ جاگے، کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام چلا کہ 2 جانوں کو اس نے بے قرار کیا، باپ چکی کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، اس کی جوانی گھلتی رہی، اس کی ہڈیوں کا رس نکل کر اس معصوم کی ہڈیوں میں اترتا گیا، زمین بچھ گئی، سورج کی کرنوں نے اس کی فصل کو پکایا، چاند نے مٹھاس کو دیا، پانی نے اس کو غسل دیا، اور اس کے پھلوں کو اس نے تر کیا، میٹھا کیا، روشن کیا، خوبصورت کیا، کائنات کا چپا چپا اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوا۔ 15 سال اللہ نے کچھ نہیں کہا، چلو موج کر لو، جب 15 برس کا ہوا کہا اب میری مان میں تیرا خالق ہوں، تو کہتا اللہ ہے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہاں کوئی ہوتا نا دنیا کا حکمران، کب کا ہمیں صاف کر چکا ہوتا، یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ زمین کہتی اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، میں پھٹ جاؤں۔ جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو زمین اللہ سے اجازت مانگتا، اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، لے جاؤں میں ان کو اندر، اور سمندر کا پانی بپھرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دیتا ہے میں چڑھ جاؤں، اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں، اڑا دیں۔ تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جو دیکھ رہا ہے ماؤں کے گریبان چاک
اولاد باپ کو دھکے دے رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، تاجر کا ترازو غلط ہو چکا ہے، حاکم کے دل سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہو چکا ہے، قاضی کا قلم بک چکا ہے، وکیل کی قابلیت مجرم کی جان چھڑانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاجر کی دیانت قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں، اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا، وہ کہتا پکڑو، جس کا میں نافرمان ہوں وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، دھنسا دو، غرق کر، گردنیں اڑا دو، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، یہ شہنشاہ اعظم ہے، کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہاراً قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جوداً و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان، ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم، اپنی ذات میں منفرد مجرم، قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، 2 رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو پھر آپ مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، اس کے جو پاؤں اندر گئے وہ مارا گیا، کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دو، پکڑو، سارا اندر، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے زمین میں دھنسایا خزانوں سمیت۔ جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا، وعزتی وعزت، کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا اور اسے میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا، اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی، انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، سورج تک نہیں جائیں گے، چلو سورج تک پہنچا دو، سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر، لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے،
صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے۔ ہاں، کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے۔ لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ، اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ۔ جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا، اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے۔ میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے۔ یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، امانت ہے، عزت ہے، امانت ہے، دولت ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، امانت ہے، علم ہے، امانت ہے، جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے، امانت۔ پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی، سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو، سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ 4 دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70 سال سے اوپر چلا جائے، اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اماں جی واسطے، ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی ہی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا، وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے جناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر، پانی پی کر، اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرا ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں فیئوسن قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے کچھ، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا، لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا
اور ادب سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہا ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ اللہ کے بعد عظمتوں کی، بلندیوں کی انتہا پر پہنچے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا، ہر نبی ہر دور میں لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی۔ جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فی الودی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو، تو وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں، اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے، پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے۔ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے، پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان
اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے. وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی. چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو، پھر 100 سال بعد بدماشی کر لو، پھر پچھلے 100 سال توبہ کر لو. کوئی ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا. چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئی. زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار. پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے. لہذا بھائیو، یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے. اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو. وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا، وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے. اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا. جنت کا دروازہ بند ہوگا اور سارے جنتی پل صراط پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے، دوزخ پیچھے رہ گئی. نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے. اتنے میں 2 چشمے ابلیں گے، ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم. آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا. اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں، پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا. اور یہ ساری جنت کے میوے کھا جائیں، ان کو پخانہ نہیں آئے گا. پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا. اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے. اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے. جب میرے آپ کے ایمان والوں کے، جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین. جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے. اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. اب اندر چلو، دروازہ بند، اندر چلو، دروازہ بند. اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. بابا جان، آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے، بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. پھر خلیل اللہ، پھر کلیم اللہ، پھر صفی اللہ، پھر نجی اللہ، اور پھر روح اللہ. سب ہاتھ کھڑے کریں گے، نہ بھائی نہ، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. تو بتاؤ، بتائیں. کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جانا ہے. آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت اور قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ، فیتا. اب فیتا نہیں کٹایا جاتا، اب فیتا کاٹ. تو کہ میں تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی. آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی. جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی. تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار دا ڈرائیور ہی میں امانتا نہیں ہوتا.
ओदे नखरे भी नहीं मुकदे। तो सबकी नजरें पड़ेंगी, भाई अब ये कौन पकड़ेगा, ये रस्सी कौन पकड़ेगा। अरब व अजम इकट्ठा है, सैयद भी हैं, आले रसूल भी हैं, सहाबा अबू बकर जैसे भी हैं, उमर उस्मान अली जैसे भी हैं, औलाद भी है, हसन हुसैन भी हैं। लेकिन क्या ऐलान होगा, क्या कहा जाएगा कि बिलाल को बुलाया जाए और ये रस्सी बिलाल हबशी को पकड़ाई जाए। हाँ, बिलाल ने बहुत दुख देखे थे। बिलाल मक्के की गलियों में जैसा घसीटा गया, कोई ना घसीटा गया, जैसे कूड़े पड़े किसी को ना पड़े, जैसे गरम रेत पे फेंका गया किसी को ना फेंका गया। हर आदमी कहीं ना कहीं जाके खम खा गया था। वाहिद बिलाल था जो ये कहता था, जितना मारोगे इस जबान से अहद के सिवा कुछ ना निकलेगा। अहद, वो फिर मारते थे अहद, वो पत्थर मारेगा अहद, वो रेत पे गिराते कहते अहद, वो अंगारों पे फेंकते कहते अहद, उनके कोड़े पड़ते कहते अहद, वो गलियों में घसीटते कहते अहद अहद अहद। इस तौहीद के अनोखे इकरार ने अल्लाह ताला के दरबार में क्या कबूलियत बख्शी है। आओ बिलाल को ये रस्सी पकड़ाओ, ये चलेगा। भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पाक जिंदगी देकर गए हैं। वो मेरे और अल्लाह के दरमियान वासिता हैं। अल्लाह की शनासाई शक्ल सूरत पर नहीं, हसब नसब पर नहीं, उहदे मुल्क और माल पर नहीं। अल्लाह की शनासाई सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के साथ है। मर्द अपनाए बुलंद हो जाएं, औरतें अपनाएं बुलंद हो जाएं। ये हबशी है, गुलाम है, गुलाम ज़ादा है। इसको जन्नत में नबी का ड्राइवर बना के भेजा जा रहा है। आपने कहा मैं आऊंगा और दरवाजे पे दस्तक दूंगा और मेरे लिए दरवाजा खुलेगा। अंदर से रिजवान पूछेगा कौन है, मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा या रसूल अल्लाह, आपके अल्लाह का फरमान था जब तक मेरा हबीब ना आए दरवाजा नहीं खोलना। मैं आज खोल रहा हूँ, आइंदा मैं किसी के लिए ना खोलूंगा। वो खोलेगा, आप जाएंगे और आपने कहा मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले पहले होंगे और मालदार पीछे पीछे होंगे। मैं चल रहा हूँगा, अचानक एक औरत आएगी और मुझसे भी आगे चली जाएगी, तो मैं उससे कहूंगा बेटी तू कौन है, तू कौन है। मुझसे भी आगे कहेगी या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी हूँ, आपकी उम्मत की हूँ, मैं वो हूँ जिसका खामिन जवानी में फौत हो गया। बच्चों की तरबियत के लिए अपने जज्बात को अपने सीने में दफन कर दिया और अपने बच्चों की तरबियत में अपनी जवानी को गला दिया और दूसरी शादी न की। मैं वो हूँ। अल्लाह का नबी फरमाएगा मरहबा मरहबा, चल चल चल, यही मकाम है तेरा। ये अल्लाह के महबूब है, वाहिद हस्ती जो हाथ से पकड़ेंगे और जन्नत तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जिसको भी हाथ पकड़ाया उठा के जहन्नम में फेंक देगा। जन्नत में हम तख्तों पर अपनी जन्नती औरतों के पहलू में लेटे हुए हैं और कभी तख्तों पर बैठकर जन्नत के फल खाते हैं और कभी अल्लाह तबारक व तआला से जो हम चाहते वो हमें देता है और जो तमन्ना करते हैं वो पूरी करता है। मैंने कहा यार तुझे मौत की कोई तकलीफ भी हुई थी? 3 दिन तक वो सकते में रहा। कहने लगा अल्लाह की कसम मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बस एक फरिश्ता मेरे पास आया और उसने मेरे अंगूठे को हिलाया और कहने लगा अब्दुल्ला चलो अल्लाह तुम्हें बुलाता है। मैं उसके पास चला गया। मैंने पूछा तुम्हारी रूह कैसे निकली? कहने लगा बस चुटकी बजाते ही निकल गई। मेरा और उसका ताल्लुक था, वो मेरे पास आ जाता। मौलिक तारिक साहब बताओ अब्दुल्ला जिंदगी कैसे गुजारता था? मुत्तकी था, वक्त ज़ाया तो नहीं करता था, कहीं उसको कब्र का अजाब तो नहीं हो रहा। देखो कैसा दर्द है। आज के बाप को देखो उसका दर्द क्या है। हराम हलाल इकट्ठा खिलाता है। जब औलाद जवान होती है तो फिर बाप के सर पर जूते मारती है और माँ के सर पर भी जूते मारती है। जब अपनी औलाद को आप हराम खिलाओगे तो तुम ना उम्मीद रखो ये तुम्हारे फर्मा बरदार बनेंगे, ये तुम्हारे सर पर जूते मारेंगे। जिस औलाद की खातिर आप अपने सारे जज्बे मिटाकर उम्र बर्बाद कर देते हैं, वही औलाद जवान होकर तुम्हारे हाथ तोड़ती है, कहती है तू तो बूढ़ी हो गई है, क्या बकती है।
باپ سے کہتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے بنایا ہی کیا ہے؟ یہ آج کے روزمرہ کے واقعات ہیں۔ اس کا باپ جب بھی ریوڑ میں آتا کہتا ایک بات بتا دو، میرا بیٹا وقت کیسے گزارتا تھا؟ جب میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا بھائی آپ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہ دکھا دیا ہے، اب آپ گھبرایا نہ کرو۔ پھر بھی وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن بڑا خوش میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیسے دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ بستر اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، اس کی کمر مجھے نظر آ رہی ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے آگے ایک دیوار آئی، اس دیوار کے اندر وہ غائب ہو گیا۔ اس دیوار کے اوپر بڑے نور سے لکھا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اس وقت ہمیں نہ ایسے باپ نظر آتے ہیں جس کے یہ جذبے ہو، نہ ماں ایسی نظر آتی ہے جس کے یہ جذبے ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ میں نکل کر جان مال اور وقت لگا کر اندر کی دنیا کو کھرچ کر پھینکا جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا سب جذبے مٹ جائیں۔